دفعہ پھر یہ پیغام اور پھر میں بطور اتحادی اس پلیٹ فارم سے اپنے اتحادی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ یا اور ادارے حکومت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے راستے نکالے. اور میرے خیال میں اس ملک کو اگر بچانا ہے, میں اوپنلی کہوں گا کہ اس ملک کے خلاف جو عناصر گند عمران نیازی پھیلا رہا ہے اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں, جو میں بار بار کہہ چکا ہوں, ہمیں عمران نیازی کو ٹھکانے لگانا ہوگا تو ملک کو بچانا ہوگا. شکریہ. ایک بات آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ان تمام قائدین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہاں کورٹ میں داخلے پہ پابندی لگا دی ہے, اور یہ پبلک کورٹس ہیں, اس میں سویلینز کا جانا وہاں پر اس کے سماعت. تو میرے خیال میں ہمارے جو آئینی قانونی ماہرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر ہمیں ایک رائے دیں کہ اس پر ہم کیا رد عمل دیں. محسن داور صاحب جی. ایک سیکنڈ اس کو آن کریں گے میرے مائک کو. میں مولانا صاحب یہ آن ہے؟ اچھا, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا داخلہ بند کر دیا, کوئی بات نہیں, لیکن سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اس دن جب دیواریں پھیلاندی گئیں اور پوری کے پورے پی ٹی آئی کے ارکان وہاں باجماعت گئے تو رجسٹری کے شیشے ٹوٹ گئے. ان کے داخلے کو کچھ نہیں کہا گیا, ان کو پابندی ان پر نہیں لگائی گئی. اور ابھی جو میرے بھائی ایمل نے بات کی نا, میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تشریح کی ضرورت نہیں تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس قسم کی تشریحات ہونی ہے, اس قسم کے ون سائیڈڈ چیزیں ہونی ہیں, تو پھر الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. حمزہ شہباز کے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کورٹ ہیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے. کورٹ صرف اتنا فیصلہ صادر فرما دے کہ پنجاب ہم عمران خان صاحب کے حوالے کرتے ہیں, تو میرے خیال ہے ہمیں یہ سب کو قابل قبول ہوگا. شکریہ. محسن داور صاحب جی. بہت شکریہ. قائدین ہیں ان کے کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے, تو میرے خیال میں ان ججز صاحبان کی میلفائڈی تو اس ایک آرڈر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ کیا تاثرات اور کیا خیالات ان قائدین کے بارے میں رکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ تقریباً تمام باتیں ہو چکی ہیں. عدلیہ کی تاریخ پر بھی ہم میں سے کوئی اشتہاری بھی نہیں. ہاں وہاں اشتہاری بیٹھ سکتے ہیں. تو اس اچھا, ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھئی کوئی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے, شاید وہ سن بھی رہے ہیں. تو یہ ججز میرے خیال میں سوشل میڈیا دیکھ کر فیصلے جب کریں گے تو پھر ملک کا یہی حال ہونا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تاریخ پر بات ہوئی پاکستان کی عدلیہ کی کہ وہ بھی کچھ زیادہ ہم تابناک نہیں ہے, اور ہوتا رہا ہے یہاں پر کہ مارشل لائیں بھی لگتی رہی ہے, جمہوریت کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتے رہے ہیں لوگ, خصوصاً ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. پھر مشرف کو جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی قیادت نے ان کی کرسی سے وردی میں اتارا, اور اس کے بعد پھر جمہوریت کا جو ارتقائی عمل شروع ہوا, 18ویں ترمیم پاس ہوئی اور مارشل لاؤں کا پھر راستہ روکا گیا, تو ایک نیا طریقہ واردات یہ جوڈیشل کو کے ذریعے پھر ڈھونڈا گیا. اور یہ جو 2017 میں جو جوڈیشل کو ہوا اور جس طریقے سے میاں صاحب کو 10,000 درہم کے 10,000 ریال کے اوپر وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا گیا, اور یہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی عمل کا تسلسل ہے.